حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے محبوب ولیوں میں سے ہیں، محبوب ولیوں میں سے ہیں، اور آپ مسلکن مذہبن حنفی ہیں، حنفی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ آپ فقہ میں مسلک کے اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو بد مذہب نہیں ہوتے، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں اور تقلید کر رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کی۔ اگر تقلید کرنا غلط ہوتا، اچھا کام نہ ہوتا، تو داتا علی حجویری یہ کام نہ کرتا۔ خود آپ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتے کرتے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، مؤذن رسول، ان کے روضہ پاک پر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک رات میں ان کے قبر کے قریب ہی سو گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں باب ابی شیبہ سے، باب ابی شیبہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سین کعبہ میں مطاف میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی گود میں ایک سفید ریش والا شخص ہے جس کو آپ نے بچوں کی طرح اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا، یہ کون خوش نصیب ہے، یہ کون اتنا پیارا ہے جس کو میرے آقا و مولا نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے اور لے کر چل رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میری جو اس خیال جو میرے دل کے اندر آیا تھا، میری اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، میرے اس خیال کو آپ نے معلوم کر لیا، اور فرمانے لگے علی حجویری تم جانتے نہیں، یہ تمہارا اور تمہارے اہل علاقہ کا، تمہارے ملک کا امام ہے جسے لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ تمہارا اور تمہارے ملک کا امام ہے جس کو میں نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے، اپنی بغل کے اندر اٹھا رکھا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں اٹھا کر کعبے کے اندر لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک کی بارگاہ میں مقبولیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ نبی پاک کے کتنے مقبول ہیں۔ آپ مسلکن حنفی ہیں اور مشربن آپ جنیدی ہیں۔ جو آپ کا سلسلہ ہے، سلسلہ طریقت، آپ جنیدی ہیں۔ حضرت ابو الفضل ختلی ان کے مرید ہیں، اور حضرت ابو الفضل ختلی آپ مریدوں کے مرید ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ان کے مریدوں کے مرید ہیں آپ، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرید ہیں حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت سری سختی کون ہیں؟ یہ حضرت داتا علی حجویری کے پیروں کے پیر ہیں۔
جو حضرت جنید بغدادی کے پیروں کے پیر ہیں، حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، آپ کا علمی مقام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پہ نکلا حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سفر کرتے 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 صحرا میں گزر رہا تھا. گرمی کی شدت، تباہت آفتاب، عرب کی گرمی ہے. تو میں سفر کرتے کرتے تھک ہار کر صحرا کے اندر مجھے ایک درخت ملا، میں اس درخت کے نیچے لیٹ گیا. تھک ہار کر میں وہاں بیٹھا، تھکاوٹ کی وجہ سے میں لیٹ گیا. مجھے نیند آ گئی. جب بیدار ہوا، اٹھ کر بیٹھا تو آواز آئی، کن مثلی، اے سری سکتی تو میری مثل ہو جا. آپ فرماتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے سمجھ نہ آئی آواز کہاں سے آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ پھر دوبارہ آواز آئی، کن مثلی، میری مثل ہو جا. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سمجھ نہ آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر تیسری مرتبہ آواز یہی آئی، کن مثلی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ آواز جس درخت کے نیچے میں سویا ہوا تھا اس سے آ رہی ہے، درخت سے آواز آ رہی ہے. میں نے توجہ کی درخت کی طرف، تو میں نے درخت سے پوچھا، حضرت سری سکتی فرماتے ہیں میں نے درخت سے پوچھا کہ تو کہہ رہا ہے کن مثلی، کہ میری مثل ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں رہا تیری بات کو. تو آپ فرماتے ہیں مجھے درخت نے جواب دیا. درخت کلام کرتا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی آپ پڑھیں قرآن کے اندر. قرآن کے اندر درخت سے جو آواز آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی درخت سے آواز آ رہی ہے. تو آپ فرماتے میں نے درخت سے پوچھا، تو کہتا ہے میری مثل ہو جا، کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو آپ فرماتے درخت نے مجھ سے کلام کیا کہ تم میری مثل ہو جا، یعنی لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں اور میں ان پر پھل پھینکتا ہوں. لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں، میں ان کی طرف پھل پھینکتا ہوں. لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، پتھر مار کر مجھے تکلیف دیتے ہیں، اور میں چھاؤں دے کر انہیں راحت دیتا ہوں. لوگ میری طرف پتھر پھینک کر مجھے نقصان پہنچاتے ہیں، اور میں آکسیجن دے کر، ہوا دے کر ان کو زندگی دیتا ہوں. کن مثلی، تو میری طرح ہو جا، یعنی کیا مطلب کہ لوگ اگر تجھے تکلیف دیں، نقصان پہنچائیں، تو لوگوں کو نفع عطا کر، لوگوں کو راحت پہنچا. حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یہ اپنی بڑی تعریفیں کر رہا ہے. کہتا ہے میری مثل ہو جا، میں لوگوں کو راحت پہنچاتا ہوں، میں لوگوں کو پھل دیتا ہوں، ہوا دیتا ہوں، آکسیجن دیتا ہوں، چھاؤں دیتا ہوں. یہ اتنی اس کی خصوصیات ہیں، اتنی اس کی اچھی عادتیں ہیں. اتنی اچھی عادتیں ہونے کے باوجود، اتنی خاصیات ہونے کے باوجود، اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود یہ پھر آخر میں آگ کا ایندھن بنتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ آگ کا ایندھن جو بن رہا ہے، لکڑی جو ہوتی ہے، اسے آگ جلائی جاتی ہے، آگ کا ایندھن بنایا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا کہ تیرے اندر بڑیاں خوبیاں ہیں، بڑی تیرے اندر آرام دینے کی قوت ہے، لوگوں کو آرام دیتا ہے، پھل دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، تیرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، لیکن ایک تو بات بتا کہ اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود تجھے آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت درخت کا سر جھک گیا اور مجھے کہنے لگا میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں لیکن ایک خامی ہے، ایک
खामी है। ऑक्सीजन देता हूं, हवा देता हूं, छांव देता हूं, फल देता हूं, लेकिन इतनी खूबियां होने के बावजूद एक खामी है सिर्फ। आपने पूछा वो क्या खामी है तेरे अंदर? कहने लगा कि मेरे अंदर इस्तिकामत कोई नहीं, जिधर से हवा आती है उधर का हो जाता हूं, इस तरफ से हवा इधर हो गया, इस तरफ से हवा इधर हुई। यानी क्या मतलब कि बाकी सारी खूबियां हैं, इस्तिकामत नहीं। और जिस इंसान के अंदर हजारों खूबियां हों लेकिन उसके अंदर इस्तिकामत ना हो, हजारों खूबियों के बावजूद वो जहन्नम में जाने के काबिल है। वो हजरत सीरी सक्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो हजरत दाता अली अजवेरी के पीरों के पीर हैं। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीर हैं हजरत अबू बकर शिबली, और अबू बकर शिबली के पीर हैं हजरत सरी सक्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत अबू बकर, ये किस बात इसलिए कर रहा हूं कि किस मर्तबे के ये लोग हैं और दाता अली अजवेरी का मर्तबा और मकाम क्या है। हजरत अबू बकर शिबली ये वो जात है, ये वो हस्ती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी अपनी गोद में उठाकर रखते थे। और लोगों ने पूछा, औलिया ने नबी पाक की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह शिबली तो लोगों की नजरों में बड़ा बदनाम है, लोगों की नजरों में ये अच्छा नहीं है, और आप इसको अपनी गोद में उठाकर फिरते हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते नहीं ये वजीफा क्या करता है, ये अबू बकर शिबली पढ़ता क्या है। एक तो मेरी जात पर दुरूद भेजता है और कसरत के साथ लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम इस आयात की तिलावत करता है। अबू बकर शिबली को मैं अपनी गोद में इसलिए उठाकर फिरता हूं, नबी पाक फरमाते हैं कि कसरत के साथ मुझ पर दरूद भेजता है और कसरत के साथ इन आयात की तिलावत करता है। तो जो कसरत के साथ इन आयात की तिलावत करे वो नबी पाक का मकबूल होता है। और आपको ये बात जाननी चाहिए, इल्म होना चाहिए कि मेरे किबला आलम ने इस मेहराब के अंदर 35 साल खुतबा जुमा नमाज जो होती है जुमे की, उसके अंदर इन्हीं आयात की तिलावत की है 35 साल। कसरत के साथ इन आयात की तिलावत करनी चाहिए। सूरह तौबा की ये आखिरी आयात हैं, इन आयात को पढ़ना चाहिए। जो शख्स ये चाहता है कि उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो, तो उसे चाहिए कि इन आयात को कसरत के साथ वो पढ़ा करे। वो हजरत अबू बकर शिबली हैं। एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्हाम किया, अबू बकर शिबली अपने दिल के अंदर, अपने आप के अंदर तू बड़ा पारसा बना फिरता है, बड़ा नेक बना फिरता है। अगर मैं तेरे ऐब लोगों के सामने बयान कर दूं ना, इजहार कर दूं, इल्हाम हो रहा है अल्लाह की तरफ से, तो लोग तेरे साथ बात करना पसंद ना करें। ये वो मर्तबे और मकाम वाले लोग हैं हजरत अबू बकर शिबली। अल्लाह ने इल्हाम किया, तेरे अंदर बड़ा ख्याल है, तू बड़ा पाक पारसा है, पाकबाज है। अगर मैं लोगों को तेरी ऐब, तेरी गलतियां बता दूं ना, तेरे ऐबों का इजहार लोगों के सामने कर दूं ना, तेरे इन राजों को अफशा कर दूं ना, तो लोग तुझे मुंह ना लगाएं। हजरत अबू बकर शिबली आप अर्ज करते हैं, या अल्लाह अगर तू चाहता है तो कर दे, अगर तू चाहता है तो कर दे। तू मेरे ऐबों को बयान करेगा, मैं भी तेरी एक चीज वो बयान करूंगा। और लोग
تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے پوچھا تو کیا بیان کرے گا؟ عرض کرنے لگے یا اللہ تو میرے عیبوں کا اظہار کرے گا، میں تیری رحمت کا اظہار کروں گا کہ تیری رحمت کتنی ہے، تیری رحمت کا اظہار کروں گا تو لوگ تجھے تیری رحمت دیکھ کر، تیری رحمت کی وسعت دیکھ کر تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے الہام فرمایا ابو بکر نہ میں تیری بات کرتا ہوں نہ تو میری بات کر۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہیں جو حضرت داتا علی اجویری کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں۔ آپ مشرباً جنیدی ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہیں، اور آپ مسکنن حجویری ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، کہیں آپ کے ساتھ جلابی لگا ہوتا ہے اور کہیں حجویری لکھا ہوتا ہے، کتابوں کے اندر پڑھیں۔ دارا شکو اس نے سفینۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے کہ غزنی کے دو شہر تھے، دو محلے، غزنی شہر کے دو محلے ہیں، ایک کا نام حجویر ہے اور ایک کا نام جلاب ہے، ایک کا نام حجویر اور ایک کا جلاب۔ یہ دو قصبے ہیں غزنی شہر کے افغانستان کے اندر، اور یہ جو حجویر ہے یہ حضرت داتا علی حجویری کی والدہ کا گاؤں ہے، آپ کی والدہ کا گاؤں ہے، اور جلاب یہ حضرت داتا علی حجویری کے والد کا گاؤں ہے، اور حجویر یہ حضرت داتا علی حجویری کی پیدائش کا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، اور جلابی کبھی کہا جاتا ہے تو باپ کی نسبت سے کبھی جلابی کہا جا رہا ہے اور کبھی ماں کی اور پیدائش کی نسبت سے حجویری کہا جا رہا ہے۔